You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف۔ آیت چونکہ 2 آیات ہیں، 3 کافی بڑی ہیں، میں پڑھ دیتا ہوں پھر اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر ومثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسہم کمثل جنۃ بربوۃ اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین فإن لم يصبها وابل فطل واللہ بما تعملون بصیر۔ ایود احدکم ان تکون له جنۃ من نخیل وعناب تجری من تحتها الانہار له فیها من کل الثمرات واصابہ الکبر وله ذریۃ ضعفاء فاصابها اعصار فیہ نار فاحترقت کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سارے حضرات ادھر توجہ میری طرف کریں، اب میں ترجمہ کر رہا ہوں، ترجمہ ذرا توجہ سے سماعت کیجئے گا۔ یہ بالکل نقشہ ہے اس دور کے مسلمان کا۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے جس نے 7 ایسے خوشے اگائے کہ ہر خوشے میں 100 دانے ہیں، اور اللہ جس کے لیے چاہے ان کو دگنا کر دیتا ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا، بہت علم والا ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، پھر جو کچھ خرچ کیا اس پر نہ احسان جتاتے ہیں نہ تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑا اجر ہے، اور ان پر نہ کچھ خوف ہے نہ ہی وہ غمگین ہوں گے قیامت کے دن۔ لوگوں سے اچھی بات کہنا، درگزر کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد تکلیف پہنچے، اور اللہ بے نیاز اور بہت بردبار ہے۔ ایمان والو، احسان جتا کر، اذیت پہنچا کر اپنے صدقات ضائع نہ کرو۔ اس شخص کی طرح جو اپنے مال ریاکاری کے لیے خرچ کرتا ہے، وہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ اس کی مثال اس چکنے پتھر کی طرح ہے جس پر کچھ مٹی ہو، پھر اس پر زور کی بارش ہوئی ہو، جس نے اس پتھر کو بالکل صاف کر دیا ہو۔ وہ اپنی کمائی سے کسی چیز پر قدرت نہیں پائیں گے، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ کی رضا جوئی، اپنے دلوں کو مضبوط رکھنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اونچی زمین پر ایک باغ کی طرح ہے جس پر زوردار بارش ہو تو وہ اپنا پھل دگنا لائے، پھر اگر اس پر زوردار بارش نہ ہو تو اس پہ شبنم ہی کافی ہے، اور اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھنے والا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو، اس کے نیچے دریا بہہ رہے ہوں، اس کے لیے اس باغ میں ہر قسم کے پھل بھی ہوں، اس کو بڑھاپا آ جائے، اس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہوں، تو اچانک اس باغ میں گرم ہوا کا ایک بگولا آئے جس میں آگ ہو، باغ جل جائے
اور اللہ تمہارے لیے اسی طرح آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یہ ایسے اشخاص کے لیے ہے کہ جو صدقہ دیتے ہیں، اور جیسے ایک دانہ کوئی شخص زمین میں لگاتا ہے، اس سے پھر 7 خوشے نکلتے ہیں، ہر خوشے میں سے 100 آگے وہ خوشے نکل آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو شخص ایک نیکی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 10 گنا زیادہ اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اس شخص کی مثال کہ جو ریاکار ہے، اس کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے پتھر پر مٹی پڑی ہے اور اس کے اوپر موسلا دھار بارش ہوتی ہے، پتھر صاف ہو جاتا ہے۔ یہ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص نیکی کر کے ریاکاری کرتا ہے، دکھلاوا کرتا ہے، اور اس کا یہ دکھلاوا کرنا، یہ پتھر پر مٹی سے مثال اس کی نیکیاں ہیں، تھوڑی سی اعمال۔ قیامت کا دن ہوگا، یہ موسلا دھار بارش کو قیامت کے دن کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ اس دن میں اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ وہ سوچے گا کہ مالک میں تو دنیا میں نیکیاں کیا کرتا تھا، کدھر گئی ہیں؟ حکم ہوگا کہ اسے بتاؤ کہ اس نے سارا گزریا کاری کے لیے کیا تھا۔ پھر فرمایا کہ من جا بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو شخص ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو اس جیسی 10 نیکیوں سے زیادہ اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ فرمایا کہ ایک دانہ جو اللہ کے رستے میں خرچ کرے گا، 700 گنا زیادہ اسے اللہ اجر و ثواب عطا کرے گا۔ ایک سوال ہوتا ہے اکثر و بیشتر کہ نیکی کا تو اجر اللہ نے دینا ہے، تو یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ مختلف درجات ہیں، اس کو 10 نیکیاں ہیں، اس کو 70 ہیں، اسے 7 گنا ہے، 700 گنا ہے؟ اس کا ذرا سنیے۔ پہلا جواب یہ ہے کہ اللہ کے رستے میں جو خرچ کرتا ہے، اس کو اللہ اسی حساب سے دیتا ہے۔ جو اللہ کے رستے میں بے حساب خرچ کرتا ہے، اللہ اسے بے حساب عطا کر دیتا ہے۔ 3 مثالیں دے رہا ہوں کہ ایک شخص کروڑ پتی ہے اور بھوکے کو 2 روٹیاں وہ کھانے کی دیتا ہے۔ ایک شخص درمیانہ متوسط طبقے سے ہے، اس کی متوسط آمدنی ہے، اور وہ بھی بھوکے کو 2 روٹیاں دیتا ہے۔ اور ایک شخص جس کے پاس ہیں ہی 2 روٹیاں، وہ 2 روٹیاں اٹھا کر بھوکے کو کھانا کھلا دیتا ہے۔ مجھے آپ بتائیں کیا یہ ثواب میں برابر ہو سکتے ہیں؟ کروڑ کمانے والا 2 روٹیاں دے، متوسط آمدنی والا 2 روٹیاں دے، اور بالکل جو غریب ہے وہ بھی 2 روٹیاں دے، سارے برابر تو نہیں ہو سکتے۔ آج اس وقت ہمارے معاشرے کا یہی حال ہے، اور میں اکثر و بیشتر جمعے پر بھی یہ عرض کر دیتا ہوں کہ دیکھیں آپ اپنے ریٹ کو بڑھائیں نا۔ چیزیں کہاں پر پہنچ گئی ہیں کہ مسجد آپ کو لائٹ نہیں دے رہی، مسجد آپ کو ہیٹر سے مسجد گرم نہیں ہے، مسجد آپ کو گرم پانی نہیں دے رہی، گرمیوں میں آپ کو اے سی کی سہولت موجود ہے، آپ اپنا ریٹ 20 روپے سے اوپر کیوں نہیں لے کے جا رہے؟ 10 روپے ہی ہوں گے، 20 ہوں گے۔ میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں کہ ہمارے بچوں کی پاکٹ منی جو ہے یہ 100 روپیہ ہو چکی ہے، مسجد کا ریٹ 10 روپے ہے۔ تو پھر یاد رکھیں کہ ادھر فرمایا گیا ہے کہ جو جتنا دے گا اللہ اسے اتنا دے گا، اور اگر کوئی غریب اگر وہ 10 روپے دیتا ہے تو 1 کروڑ کمانے والا جائیدادیں بنگلے جس کے بنے ہوئے ہیں وہ بھی 10 روپے نہ دے، وہ جیب میں کم از کم 100-200 روپے ڈال کے لائے کہ میں نے بھی مسجد میں دینا ہے۔ اس لیے ایک صف میں امیر اور غریب سارے کھڑے ہوتے ہیں، اور خبردار کو یہ سوچے کہ حسب توفیق خدمت کر دی ہے، حسب توفیق خدمت یہ نہیں ہے۔ اس لیے واضح مفسرین نے کہا ہے کہ جس کے بینک بیلنس جائیداد ہو، اچھا کمانے والا ہو، وہ اپنی استطاعت کے مطابق دے گا، اور اس استطاعت میں آسان لفظوں میں کہہ رہا ہوں 10 روپے نہیں ہے، 20 روپے نہیں ہے۔ بجلی کا ریٹ مہنگا ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو یہ عرض کروں، چونکہ صدقے کے حوالے سے ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کے حوالے سے ہے، ہم نے سولر سسٹم لگایا تھا، بجلی کی وجہ سے کسی وجہ سے مشینری ہے، وہ ایک انورٹر اس کا جو لگا ہے مشینری وہ جل چکی ہے۔ ہم بار بار تو آپ کے آگے ڈیمانڈ تو نہیں کریں گے کہ آپ دیں ہمیں، لیکن وہ اس کی قیمت 2 لاکھ سے اوپر ہے، وہ کون دے گا؟ اچھا مزے کی بات، وہ آپ ہی کے پیسوں سے آئے گا، یہ بھی آپ کو کنفرم کر دوں، لیکن آپ 10 روپے سے 20 پہ چلے جائیں، 20 سے 50 پہ چلے جائیں،
اور مجھے ہی اگر کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ ہر جمعے پر مانگتے ہیں، تو میں نے واضح طور پر یہ کہا تھا کہ میں نہیں مانگوں گا. مجھے آ کر کہیں کہ ₹1,00,000 بل ہے، شاہ صاحب یہ بل پکڑے، آج کے بعد اعلان نہیں کرنا. اللہ کی قسم میں اعلان نہیں کروں گا. لیکن جب بل پورا نہیں ہوگا، جب اخراجات پورے نہیں ہوں گے، تو پھر ہم تو مانگیں گے، اور پھر مانگیں گے اللہ کے لیے. اور خوش وہی ہو، شکر وہی ادا کرے کہ اللہ جس کا پیسہ اپنے گھر میں قبول کرتا ہے. آپ سوچیں سارے اس بات کو. خوش کون ہو؟ جس کا پیسہ اللہ اپنے گھر میں قبول کرتا ہے. امام طبرانی نے حضرت کعب بن اجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ایک شخص گزرا. صحابہ کرام نے اس کی تندرستی اور صحت کو دیکھ کر یہ کہا کہ یا رسول اللہ، کاش یہ شخص اللہ کے راستے میں ہمارے ساتھ جہاد کرتا. حضور نے فرمایا، میرے صحابہ دیکھو، اگر یہ شخص اپنے چھوٹے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے جا رہا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، اور اگر یہ اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کے لیے جا رہا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہی ہے. اگر یہ اپنی ضروریات میں خود کو سوال سے روکنے کے لیے جا رہا ہے، سوال نہیں کرتا، روکنے کے لیے جا رہا ہے کہ میں آج سے کماؤں گا، تو یہ اللہ کے راستے میں ہے. اگر یہ لوگوں کو دکھانے اور فخر کے لیے جا رہا ہے تو یہ شیطان کے راستے میں ہے. اس لیے تعاون جب بھی کبھی کیا جائے، کسی بھی مد میں صدقہ و زکوٰۃ ہو، تو اس کا اعلان ضروری نہ سمجھے کہ ہمارا اعلان ہوگا اور بلے بلے ہو جائے گی. یہ بھی نہ سمجھیں. آپ چپ کر کے اللہ کے راستے میں خدمت کریں، وہ اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ اس کی بارگاہ میں صدقہ کریں گے، کسی کو خبر نہ ہو، وہ آپ کے اعمال کو اس پر عیبوں پر پردہ ڈال دے گا، وہ ان کی خبر نہیں ہونے دے گا. پھر اسی طرح فرمایا کہ منافق، ریاکار. اللہ تعالیٰ نے منافق کے خرچ کرنے کی مثال جو ہے وہ میں نے آپ سے عرض کر دی ہے کہ جیسے مٹی پڑتی ہے پتھر پر، تیز بارش کی وجہ سے وہ دھل جاتا ہے، اسی طرح منافق کے اعمال ہیں، حشر کے میدان میں یہ دھل جائیں گے. کوشش کریں کہ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں نے جتنی بھی باتیں کی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.